اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بچوں کی تربیت میں والدین جو ہیں وہ کیا طریقہ کار اختیار کریں، اور والدین جو ہیں وہ اگر بچوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں تو بچوں پہ اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ تو ایک مستند ریسرچ نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو والدین بچوں کے سامنے مسلسل سفید جھوٹ بولتے ہیں وہ اپنے بچوں کو بددیانت اور دھوکے باز افراد کے طور پر بڑا کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے لن یونگ ٹیکنالوجیکل یونیورسٹی سنگاپور کی ایک ریسرچ کے مطابق والدین کے ایسے جھوٹ جو فوری فائدے یا آرام کے لیے ہوتے ہیں وہ بچے کی شخصیت میں بددیانتی کا عنصر شامل کر سکتے ہیں۔ تو مثلاً بچے کو اگر ہم یہ کہہ کے ڈراتے ہیں کہ تم نے میری بات نہ مانی تو میں پولیس کو بلا لوں گی، اسی طرح سے یا تم نے یہ بات نہ سنی تو تمہیں پانی میں ڈال دیا جائے گا وغیرہ سے بچوں کے ذہن میں جھوٹ ایک ذہنی حقیقت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور ایک طرف والدین یہ کہتے ہیں کہ دیانتداری ہی بہترین حکمت عملی ہوتی ہے، اور دوسری طرف وہ بچوں کو جھوٹے الفاظ کے ذریعے سے اور اپنے ایسے غلط اعمال کے ذریعے سے اپنے کہے کی حیثیت کو متاثر کر دیتے ہیں۔ ٹورنٹو یونیورسٹی، کیلیفورنیا یونیورسٹی اور زیجونگ نیشنل یونیورسٹی چائنا کے تعاون سے ہونے والی یہ ریسرچ اس لحاظ سے اہم ہے کہ والدین میں مشترکہ طور پر یہ بات پائی جاتی ہے کہ تھوڑا سا وقت بچانے کے لیے وہ بچے کو جھوٹے وعدے یا جھوٹی دھمکی سے کام کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر ہم جائزہ لیں، دیکھیں تو والدین کے لیے جھوٹ کے کیا اثرات ہوتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ والدین جو ہیں وہ بچے کے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں، اور بچے ہمیشہ اپنے والدین کو اپنا ہیرو قرار دیتے ہیں۔ تو ان کی ہر عادت، بات اور رویہ جو ہے بچوں کے لیے اسے نقل کرنا نہ صرف یہ کہ آسان ہوتا ہے بلکہ باعث فخر بھی ہوتا ہے۔ تو جہاں اچھی عادات اور رویے بچے کو مستقبل میں حقیقی رول ماڈل بنائیں گے، وہیں پر آپ کی اپنی بری عادتیں اور رویے جو ہیں وہ بچے کی شخصیت کو خوددار بنانے کے لیے، والدین کے لیے اور معاشرے کے لیے نقصان کا باعث بنیں گے۔ اب اس ظاہر کے بے ضرر اور معصوم سی جھوٹ بولنے والی عادت کے نقصانات دیکھیے جو بچے کی شخصیت میں برا اثر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ لوگوں پر اعتماد میں کمی، یعنی پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ لوگوں پر اعتماد میں کمی۔ تو جھوٹ بولنے والے جو والدین ہوتے ہیں ان کے بچے جہاں دیگر لوگوں پر بھروسہ نہیں کر پاتے بلکہ یہ بھی لوگوں کے لیے قابل اعتماد نہیں ثابت ہوتے۔ پھر یہ ہے کہ بددیانتی کا فروغ ہوتا ہے۔ بچپن سے جب بچے دھوکہ ہی دیکھتے چلے آتے ہیں تو بچوں کی سوچنے کی استعداد میں بددیانتی کا عنصر جو ہے وہ بتدریج شامل ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس کے اثرات ہم اپنے معاشرے میں دیکھ ہی رہے ہیں۔ اسپیشلی اگر آپ دیکھیں پاکستان کے حوالے سے تو ہمیں ہر طرف بددیانتی کا فروغ نظر آتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ مبالغہ آرائی، تو جھوٹ جب نہ ہو تو کوئی جیسے بچوں کو ہم کہتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولو زبان کالی ہو جائے گی، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے، اور بذات خود یہ ایک جھوٹا دعویٰ ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو مائیں بچوں کو کہتی ہیں کہ جھوٹ نہ بولو زبان کالی ہو جائے گی، لیکن بچے بار بار جھوٹ بول کے تجربہ کرتے ہیں، ان کی زبان تو کالی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ ایک بذات خود ایک جھوٹ بات ہوتی ہے، اور بچوں میں بھی جھوٹی مبالغہ آرائی کرنے کی عادت کو فروغ دیتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ دھوکے بازی، والدین جو جھوٹ بولنے کی عادت سے بچوں میں کیا ہوتا ہے کہ والدین کے علاوہ وہ دیگر لوگوں کو، اپنے بڑے ساتھیوں کو اور کام کرنے افراد کو بھی وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ تعلقات کا متاثر ہونا، تو جھوٹ پر مبنی والدین اور بچوں کے تعلقات جو ہیں وہ سب سے بڑا ممکنہ نقصان کیا ہے
کہ بچوں کا اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور دفتری ساتھیوں کے ساتھ خوشگوار اور گرم جوش تعلقات نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ان کا ہر تعلق جو ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ جھوٹ نہیں تو کیا، تو اگر ہم جھوٹی باتوں سے بچوں کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا تو ہم کیا کر سکتے ہیں جس سے ہم بچوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، یا بچوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے مختلف طریقے ہیں، جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسے واقعات میں جہاں والدین بچے کو جھوٹ بول کر کسی کام کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں بچوں کی کیفیت کو سمجھنے اور قبول کرنے کی استعداد پیدا کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ سوچیں کہ بچہ کسی کام سے کیا وجہ ہے انکار کر رہا ہے، یعنی اس وجہ کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، اور کہاں پہ سختی کی ضرورت ہے اور کب نرمی کی، اس بات پہ بھی توجہ دینا والدین کا کام ہے کہ کس موقع پر بچوں کے ساتھ سختی برتی جائے اور کس موقع پر نرمی برتی جائے، اور اس طرح سے بچوں کو کاموں کے لیے تیار کیا جائے۔ دوسری یہ بات ہے کہ جھوٹ کی بجائے بچوں کو مختلف کاموں کے لیے مسلسل شعور دینے کی عادت پیدا کی جائے، یعنی ان میں ایک